اجنبی کو سوکھی جھیل کی زمین کس نے دی ہے؟ اس ویران علاقے کا ٹھیکہ ہم نے اجنبی کو دیا ہے۔ بہت برا کیا ہے سردار، آپ نے وطن کی مٹی بیچ دی ہے۔ حارث، تم ایک معمولی لوہار ہو، ملک کی معاملات میں دخل نہ دو، یہ ہمارا کام ہے۔ لیکن سردار چپ رہو، اپنی حیثیت پہچانو۔ لالی ووڈ انڈسٹری میں اگر کسی رائٹر کا نام آج تک زندہ ہے تو وہ نام ریاض شاہد کا ہے، جنہوں نے ایسی ایسی لازوال فلمیں تحریر کیں جو فلم انڈسٹری کو عروج پر لے گئیں۔ ریاض شاہد نے زرقہ جیسی شاہکار فلم بنا کر لالی ووڈ میں دھوم مچا دی تھی۔ وہ ایک انقلابی ذہنیت رکھنے والے شخص تھے جو ان کی تحریروں میں نظر آتا ہے، اور کیوں نہ ہوتے، ان کی بیٹھک فیض احمد فیض اور حبیب جالب جیسے عظیم لوگوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ ریاض شاہد نے چند سالوں میں دہائیوں جتنا کام کیا، مختصر لکھا، مگر چند تحریروں سے ہی اپنا نام امر کر گئے۔ ریاض شاہد کے حصے میں وقت کی سب سے خوبصورت ہیروئن نیلو آئی تھیں، اور ریاض شاہد کی بڑی خوش نصیبی یہ بھی کہ ان کا بیٹا شان ان کی وراثت کو آگے بڑھا رہا ہے۔ خیر تو ہے؟ میں پاپا کے ساتھ سوکھی جھیل پر گئی تھی، وہاں تو اجنبی نے کھدائی شروع کر دی اور اجنبی مجھ سے الگ جا کے کچھ باتیں بھی کر رہے تھے۔ خدا جانے کیا ہونے والا ہے حارث۔ شاید کوئی خطرہ ہمارے وطن کی طرف آ رہا ہے، حارث خدا خیر کرے۔ ریاض شاہد 1927 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پیدائشی نام شیخ ریاض تھا، تاہم ان کا نک نیم شاہد تھا، جس کی بنا پر وہ ریاض شاہد کہلائے۔ انہوں نے مقامی اسکول سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسلامیہ کالج میں داخلہ لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب آزادی کی تحریک اپنے عروج پر تھی۔ اس ماحول میں ریاض شاہد کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا بھی بھرپور موقع ملا۔ انہوں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد چٹان نامی اخبار سے صحافت کا آغاز کیا۔ معروف انقلابی شاعر فیض احمد فیض نے جب اپنا رسالہ لیل و نہار نکالا تو ریاض شاہد ان کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ صحافت سے وابستہ ریاض شاہد کو لکھنے کا ظرف بھی حاصل تھا، جس کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے ہزار داستان کے نام سے ناول بھی لکھا۔ 60 کی دہائی میں جب ریاض شاہد اپنے صحافتی کیریئر کو تیزی سے آگے بڑھا رہے تھے، انہوں نے اخبارات اور رسائل کے لیے لکھنے کے ساتھ ساتھ فلموں کے لیے اپنا قلم بروئے کار لانے کا فیصلہ کیا۔ سن 1958 میں ہدایت کار جعفر بخاری کی فلم بھروسہ ریلیز ہوئی، جو ریاض شاہد کے ہاتھوں لکھی گئی۔ اس فلم کی کاسٹ میں یاسمین، یوسف خان، لیلا، علاؤالدین اور آغا طالش شامل تھے۔ اس فلم نے باکس آفس پر خاطر خواہ بزنس کیا اور سپر ہٹ قرار پائی۔ میں دکان پر بیٹھا انتظار کرتا رہا کہ تم گزرتے وقت مجھے اشارہ کر جاؤ گی۔ میں گھر سے جلدی نکل آئی، پیدل جو آنا، گدے چوری ہو گئے تھے۔ گدے چوری ہو گئے تھے؟ بھاڑ میں جائے گا، میرے متعلق کیا؟ سوچنا کیا ہے، جی چاہتا ہے تمہیں لے کر آسمان پر چلا جاؤں، لیکن اس فلم سے ریاض شاہد نے انڈسٹری میں پہلا قدم رکھا جو انتہائی شاندار رہا۔ صحافتی دنیا سے تعلق رکھنے والے ریاض شاہد کو اس فلم کے بعد متعدد پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز کی جانب سے فلم لکھنے کی پیشکش آنے لگی، جس پر انہوں نے غور و فکر کرنا شروع کیا۔ یہاں سے ریاض شاہد کے شاندار کیریئر کا آغاز ہوا، جس کے بعد انہوں نے واپس مڑ کر نہیں دیکھا۔ 1960 میں ریاض شاہد نے ڈائریکٹر خلیل قیصر کی فلم کلرک لکھی، جو ایک غریب کلرک اور اس کی مشکل زندگی پر مشتمل تھی۔ فلم میں خلیل قیصر نے مرکزی کردار، جبکہ فلم کے شاعر خواجہ پرویز مزاحیہ کردار میں دکھائی دیے تھے۔ فلم کی مین کاسٹ میں مسرت نذیر، رتن کمار، سلمہ ممتاز اور ساقی شامل تھے۔ اس فلم کی کہانی اور ڈائیلاگز جاندار تھے، تاہم فلم کی کمزور کاسٹ نے اسکرپٹ کے ساتھ بھرپور انصاف نہ کیا، جس کے نتیجے میں فلم ناکامی سے دوچار ہو گئی۔ تم نے تو کہا تھا کہ اب یہاں نہیں آؤ گی۔ اس وقت بھی اپنی مرضی سے کہا تھا، اور اب بھی اپنی مرضی سے آئی ہوں۔ چلی جاؤ لیلا، نہیں تو میں دکان بند کر کے یہ گاؤں ہی چھوڑ جاؤں گا۔ تو تم جہاں جاؤ گے میں وہیں آ جاؤں۔ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس تمہارے لیے کیا رکھا ہے؟ ریاض شاہد نے چونکہ فیض احمد فیض اور حبیب جالب جیسے انقلاب پسند شعراء کے ساتھ وقت گزارا تھا، اس لیے ان کی طبیعت اور قلم دونوں میں ایک جنون دکھائی دیتا تھا۔ وہ معاشرے میں رائج ظلم اور ناانصافی کے خلاف برسر پیکار رہتے۔ ایک عرصہ انہوں نے اخبارات میں اس حوالے سے صفحے کالے کیے تھے، مگر اب وہ ان موضوعات کو بڑے پیمانے پر اجاگر کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے اپنے قلم کو جنبش دی، اور پھر ان کے قلم سے سفید کاغذ پر جو شاہکار تشکیل پایا اس کا نام شہید تھا۔ شہید 1962 میں ریلیز ہونے والی سپر ہٹ فلم تھی، جس کی کہانی عرب کے صحراؤں میں پیٹرولیم کی تلاش پر مبنی تھی۔ اس فلم میں مسرت نذیر نے ٹائٹل رول کیا، جبکہ ان کے ہمراہ کاسٹ میں اعجاز، حسنہ، طالش، ہمت والا اور علاؤالدین شامل تھے۔ فلم کا مقبول ترین گیت حبیبی حیا حیا آج بھی سننے والوں کے ذہنوں میں نقش ہے۔ تمہیں شک ہے کہ تمہاری تھیلی میں نے چرائی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم نے مجھ سے بات کرنے کا بہانہ تلاش کیا ہے۔ مجبوری نہ ہوتی تو شاید تمہیں ملنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کرتا۔ یعنی اس تھیلی میں تمہاری مجبوری بند ہے؟ نہیں،
پاکستان میں انقلاب پسند رہنما، شاعر، سماجی کارکن تو دیکھنے میں مل رہے تھے، مگر پہلی بار ایک فلمی رائٹر منظر عام پر آیا تھا جس کے ساتھ باقاعدہ انقلابی کا لفظ لگا۔ ریاض شاہد نے اپنی تحریروں سے خود کو انقلابیوں کی فورس کا سپاہی ظاہر کیا۔ محمد علی نے 1958 میں فلم بھروسہ کے لیے ڈائیلاگز لکھنا شروع کیے اور 1962 میں اپنی فلم سسرال ڈائریکٹ، رائٹ اور پروڈیوس بھی کی، مگر انہیں پہلی بڑی کامیابی شہید سے ہی ملی۔ ریاض شاہد نے اس فلم سے انڈسٹری میں ہلچل مچا دی تھی، یا پھر یوں کہیے کہ وہ انڈسٹری کے صف اول کے رائٹر بن کر سامنے آئے تھے۔ ریاض شاہد کی منفرد بات یہ تھی کہ وہ دھڑا دھڑ فلمیں نہیں لکھتے تھے، بلکہ وقت لے کر اپنی مرضی سے ہی لکھا کرتے تھے۔ ریاض شاہد نے اگلی فلم ہدایت کار جمیل اختر کے لیے خاموش رہو لکھی۔ اس فلم میں انہوں نے شہنشاہ جذبات محمد علی کا انتہائی جاندار کردار لکھا۔ فلم کی کاسٹ میں دیبا، یوسف خان، مینا شورے، ترانہ، زینت، فومی شامل تھے، جبکہ مرحوم طارق عزیز نے اس فلم سے فلمی سفر کا آغاز کیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ فلم محمد علی کے لیے بہت کارگر ثابت ہوئی اور انہیں عروج کی راہ پر ڈال دیا۔ اس فلم میں شاعر حبیب جالب کی لازوال نظم میں نہیں مانتا شامل کی گئی، جسے علی رشدی کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا، جبکہ محمد علی پر فلمایا گیا۔ لا حول ولا، یہ تو تمہاری چربی کی طرح سفید ہے، میں اسے ہرگز نہیں خریدوں گا۔ بکواس بند کرو، پھینک دو اس چیکے پانی کو۔ یہ بات ہے تو ٹھہرو، تمہارے خون سے سرخ کر دو۔ یہ کیا مذاق ہے بھائی؟ نکالو۔ ریاض شاہد کو انڈسٹری میں واضح پہچان مل چکی تھی، لوگ ان کے کام سے نہ صرف واقف بلکہ معترف بھی ہو چکے تھے۔ اس زمانے میں جب رائٹرز روایتی لو سٹوری بنانے پر دھیان دے رہے تھے تو ریاض شاہد اپنی آڈینس کو نئے موضوعات سے آشنا کرنے کی تگدو میں لگے ہوئے تھے، جس کے سبب ہی وہ دوسروں سے منفرد قرار پائے۔ 1967 کا سال ریاض شاہد کے کیریئر کی مقبول ترین فلم بدنام سے یاد کیا جاتا ہے، جو سعادت حسن منٹو کے ناول جھمکے پر بیس تھی۔ اس فلم کی وجہ شہرت بولے جانے والے لازوال ڈائیلاگز، کس نے پہنائے ہیں یہ جھمکے، کہاں سے آئے ہیں یہ جھمکے، تمہارے بالوں میں کیوں اٹکے ہوئے ہیں جھمکے، تمہاری آنکھوں سے کیوں بہ رہے ہیں یہ جھمکے، کیا کہہ رہے ہیں جھمکے، کیا بتا رہے ہیں جھمکے تھا، جو ایک طویل عرصے تک دیکھنے والے کی زبان زد عام رہا۔ علاؤالدین نے ان ڈائیلاگز کا حق ادا کیا۔ آج بھی علاؤالدین کے منہ سے ادا ہونے والے یہ جملے سننے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ علاؤالدین کی سحر امیز اداکاری نے سینما میں لوگوں کی آنکھیں نم کر دی تھی۔ مجلس کو لیلا ایسی عورت کی زبان پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ نہ کہو حارث، عورت چاہے کتنی ہی بری کیوں نہ ہو، اتنا بڑا الزام اپنے ذمے نہیں لے سکتی۔ لیلا سے ہر بات کی امید کی جا سکتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ مجھے تو اس واقعے کے پیچھے کوئی گہری سازش معلوم ہوتی۔ ریاض شاہد فلم انڈسٹری میں بطور رائٹر اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے، لیکن ہدایت کار جمیل اختر نے ان کی تخلیقی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر انہیں بیک کیمرے سے اٹھا کر اسکرین کے سامنے لا کھڑا کیا۔ وہ سب سے پہلے 1967 میں ریلیز ہونے والی فلم نزار لاہور میں نظر آئے۔ یہ فلم ریاض شاہد نے خود لکھی تھی۔ فلم میں ریاض شاہد کے علاوہ علاؤالدین، مظہر شاہ، یاسمین، نیلو اور ساون شامل تھے۔ اس فلم کی ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ مسعود رانا کا گیت پیار کسے نال پاویں ریاض شاہد پر فلمایا گیا تھا۔ ایک طویل عرصے سے فلمی رائٹر کے طور پر پہچان بنانے والے ریاض شاہد کو بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ فلمیں کس طرح تشکیل دی جاتی ہیں، کیسے ان کی ڈائریکشن کی جاتی ہے اور ان کی جملہ ذمہ داریوں کو پورا کیسے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اگلی فلم کسی اور ڈائریکٹر کو دینے کی بجائے خود بنانے کا فیصلہ کیا۔ ان کے قلم نے جو فلم لکھی اس نے نہ صرف ریاض شاہد کو امر کیا بلکہ لالی ووڈ کو وہ گلوری دلوائی جو کسی نے سوچی بھی نہ تھی۔ 1969 میں ریاض شاہد نے اپنے فنی کیریئر کی سب سے بڑی فلم زرقا بنائی، جو فلسطینی مسلمانوں کی اسرائیلی غاصب افواج کے خلاف جدوجہد پر مبنی تھی۔ اس فلم میں نیلو نے مرکزی حیثیت میں لازوال کردار ادا کیا، جبکہ ان کے ہمراہ اجاز، تالش، علاؤالدین، ساقی، ناصرہ اور زلفی شامل تھے۔ اس فلم میں ریلیز ہونے والی پچھلی تمام تر فلموں کے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ زرقا پاکستان کی پہلی ڈائمنڈ جوبلی کا اعزاز اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئی۔ یہ فلم سینما گھروں میں 101 ہفتے تک چلتی رہی۔ اس فلم میں بھی حبیب جالب کی نظم رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے فلمائی گئی تھی، جسے نیلو اور اعجاز دورانی پر فلمایا گیا۔ میرے کانوں نے جو کچھ سنا تھا، آنکھوں نے اسے غلط ثابت کر دیا۔ سمجھا کر بات کرو، تمہیں مجھ میں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ ہرگز نہیں، یہ تمہارا اپنا قصور ہے۔ لوگ غلط کہتے ہیں مادام، لوگ سچے ہیں اجنبی۔ زرقا کی لازوال کامیابی کے بعد ریاض شاہد نے یہ امن اور غرناطہ جیسی فلمیں لکھی اور ڈائریکٹ کی، اور یہ سب وہ موضوعات تھے جن پر انڈسٹری میں کوئی اور فلمیں نہیں بنا سکا۔ انہوں نے اپنا آخری اسکرپٹ ہدایت کار مسعود پرویز کی فلم حیدر علی کے لیے لکھا تھا، جس میں محمد علی نے حیدر علی کا کردار ادا کیا تھا۔ ریاض شاہد نے انڈسٹری میں انتہائی شاندار کیریئر گزارا۔ وہ اپنے قلم کو استعمال میں لاتے ہوئے مزید شاہکار تخلیق کرنے کی خواہش
ख्वाहिश में थे, मगर कुदरत ने उन्हें मोहलत न दी और 1 अक्टूबर 1972 को लाहौर में इंतकाल कर गए। उनकी वफात से फिल्म इंडस्ट्री को ऐसा धचका लगा कि कोई भी उनके जैसे और उनके मयार की फिल्में स्क्रीन की जीनत नहीं बना सका। रियाज शाहिद की जाती जिंदगी पर रोशनी डालें तो उन्होंने अपने दौर की इंतहाई हसीन और मारूफ अदाकारा नीलो से शादी की, जिनसे उनका बेटा शान शाहिद पैदा हुआ, जो आज अपनी वालिदा और वालिद की तरह फिल्म इंडस्ट्री के उफक पर पूरी आबोताब से जगमगा रहा है। शान की वालिदा नीलो 30 जनवरी 2021 को जहाने फानी से कूच कर गईं। रियाज शाहिद ने अपने फनी करियर में कलील मगर लाजवाल काम किया। यही वजह है कि उनकी लिखी और डायरेक्ट की हुई फिल्में आज भी अपना मकाम बनाए हुए हैं और दौरे हाजिर के तमाम बड़े राइटर डायरेक्टर्स उनकी फनी खिदमात को सराहते हैं और उन्हें अकीदत भरा सलाम पेश करते हैं। बिलाशुबा रियाज शाहिद ने अपने कलम से फिल्म इंडस्ट्री की जो खिदमत की उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक रियाज शाहिद को जन्नत में करवट करवट जगह अता फरमाए, आमीन। मुझे लैला की जलावतनी का गम न कि उसे मेरी वजह से मुसीबत उठानी पड़ी और मैं उसके किसी काम ना आता। जहाँ कोई और भी होता तो कुछ न कर पाता। आप लोगों का कानून ही जालिम है जनाब। ये बात नहीं, हारूत और हाफिज सरदार की अकल जवाब दे गई है। हमारी अक्ल तो बाकी है।